السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میں اکیلی بڑھیا اپنے کمرے میں تنہا رہنے لگی، اور پھر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ وہ میرے مرحوم شوہر کے دوست تھے، جنہوں نے میری تنہائی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ جب یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بتائی تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، لیکن میں نے شادی کر لی۔ میرے بچوں نے مجھ سے قطع تعلق ہی کر لی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگی، اور پھر ایک سال بعد اچانک ہی میرے دروازے پر آج میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ عمر رسیدہ تھے، زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنا بھی کما کر لاتے تھے ہم دونوں اس پر صبر شکر کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ میری طبیعت کی خرابی دیکھ کر میرے شوہر نے آج دکان پر جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو چھوڑ کر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میرے سر میں رات سے درد تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ تو میں اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ اگر میں انہیں اس کی وجہ بتاتی تو وہ مجھے نصیحت کرتے کہ میں اس قدر کیوں سوچتی ہوں اور اپنے سر پر ہر چیز کیوں سوار کر لیتی ہوں۔ لیکن میں کیا کرتی کہ میرا دل بے حد ٹوٹا ہوا تھا، اور اس ٹوٹے ہوئے دل سے درد کی ٹھیس اٹھی تھی۔ ساری زندگی اگر ہم کسی کے لیے گزار دیں، اور پھر جب ہم اپنا حق وصول کریں، اپنے دیے کیے وقت میں سے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کریں اور ہمارے اپنوں کو ان پر شدید رد عمل آ دیں، تو ایسے میں دل کا ٹوٹنا تو بنتا ہی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میں اندر ہی اندر سہ سہ کر اب تھکنے لگی تھی، اس لیے رات کو جب میں نے اس حوالے سے زیادہ ہی سوچ لیا تو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر کو اندازہ تھا تو میری طبیعت اب اکثر خراب کیوں رہنے لگی ہے، لیکن وہ مجھے ڈانٹنے اور غصہ کرنے کے بجائے سمجھا رہے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ تو بنا دیا، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ آج آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گی اور آرام کریں گی، میں بھی دکان پر نہیں جاؤں گا۔ ابھی ہم دونوں کے درمیان یہی گفتگو چل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، میں بھی نہ جانے کس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی ایک طرف کو ہٹے، سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، جسے میں نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ میری آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کی برسات ہو گئی، اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پورے ایک سال بعد اس طرح مجھے اس شخصیت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے جیسے دھڑکنے لگا، اور میں اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں رکھ کر اپنا دل تھام کر آنے والی شخصیت کو دیکھنے لگی، جو مجھے دیکھتے ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر جو کچھ انہوں نے کہا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری سالوں کی ریاضت کو انعام مل گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر ایک بار پھر سے آنسوؤں کی برسات میں بھیگ رہی تھی۔ پورا ایک سال لگا تھا اس منظر کے لیے، میں نے بہت دعائیں کی تھی، اور آج جب وہ پورا ہو رہا تھا تو میں ایک ایک دن کا حساب اپنے ذہن میں لا رہی تھی، جس نے مجھے بے حد تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی، اور میں اللہ پاک کی شکر گزار تھی، لیکن اس سب کے پیچھے مجھے کیا کچھ سہنا پڑا، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میرا ماضی دردناک تھا، درد سے بھرپور تھا۔ مجھے اپنوں کی بے رخی کا سامنا تھا، اور ان کی بے رخی نے مجھے اندر ہی اندر مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی میری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جس نے مجھے صحیح معنوں میں بتا دیا کہ زندگی کس قدر غیر متوقع ہے، اور اس میں ہونے والے ہمارے ساتھ واقعات بھی غیر متوقع ہیں۔ اس بات کا مجھے یقین آ گیا کہ میں نور جہاں اپنے والدین کی دوسری بیٹی تھی۔ اپنی بہن کی جلدی شادی والدین نے کر دی۔ 16 سال کی عمر میں ہی وہ شادی کر کے بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اب میں اکیلی والدین کی خدمت کے لیے رہ گئی۔ میں نے دل و جان سے ان کی خدمت کی تھی۔ دنیا میں سب سے بڑا غم جو میری نظر میں تھا وہ والدین کو کھونے کا غم تھا، اور انہیں اپنے سامنے بوڑھا ہوتے دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میری عمر صرف 17 برس تھی، اور میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین کی اولاد ہونے میں تاخیر ہوئی تھی، اسی وجہ سے ہماری عمر کم تھی اور ان کی عمریں زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب میرے والدین کو یہی فکر ستا رہی تھی کہ ہمارے بعد نور جہاں کا کیا ہوگا۔
ان کا کوئی بیٹا یعنی میرا کوئی بھائی نہیں تھا جس پر انہیں آسرا ہو کر ہمارے بعد وہ نور جہاں کا خیال رکھے گا۔ میری 17 برس میں ہی شادی کر دی گئی اور میں شادی کر کے ایک بھرے برے سسرال میں آ گئی تھی۔ میری شادی امی کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور کافی امیر تھے، دولت کی ان کے یہاں ریل پیل تھی، روپے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی اچھی عادات کے مالک تھے، اخلاق کے اچھے تھے، عزت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کی محبت نے مجھے انتہائی کم عمری میں ہی گھر داری میں دلچسپی لینا سکھا دیا۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی۔ ان کی موت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا، لیکن اب مجھے اپنی والدہ کی فکر تھی۔ والد اور والدہ ساتھ تھے تو فکر نہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، لیکن اب والدہ اکیلی رہ گئیں تو اپنے شوہر کے مشورے سے میں نے انہیں اپنے گھر پر ہی لے آئی۔ کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میری والدہ ویسے بھی کافی ضعیف تھیں، اس لیے کوئی کیسے ان پر اعتراض کر سکتا تھا۔ اسی دوران مجھے 18 سال کی عمر میں ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اور میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہوئے تھے، زندگی اچھی گزر رہی تھی، سسرال بھی کوئی جھنجھٹ نہیں تھی۔ میری سسر نے اپنی حیاتی میں ہی اپنے تمام بیٹوں کو جائیداد کے حوالے سے وصیت کر دی۔ میرے جیٹھ کو جائیداد کا وارث بنایا اور انہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تمام بھائیوں میں برابر جائیداد کی تقسیم کر دینا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے شوہر کو شروع میں کاروبار میں نقصان ہوا تو انہوں نے جیٹھ سے اپنے حصے کی آدھی جائیداد لے لی اور کاروبار میں رقم لگائی۔ کاروبار میں خوب برکت ہوئی تھی اور یہ سب میری اولاد کے آنے سے ہوا۔ دوسری جانب ایک وجہ یہ بھی قرار دیتی تھی کہ میں نے اپنی والد کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، شاید انہی کی دعاؤں سے یہ سب کچھ مجھے مل رہا تھا۔ یہ ویسے بھی میرے اللہ کی دین تھی، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی دوران جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا تو میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ مجھے اپنی زندگی مکمل لگنے لگی، لیکن انسان جو سوچتا ہے ویسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب مجھے اس زندگی میں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اور میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو اسی دوران مجھے ایک ایسے صدمے سے دوچار ہونا پڑا جسے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ جس کا خیال کبھی ذہن میں آیا، نہ کبھی گمان کیا۔ محض 24 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی، میرے شوہر انتقال کر گئے اور مجھے انتہائی کم عمری میں ہی داغ مفارقت دے گئے۔ یہ میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنا اور میرا کوئی آسرا اور سائبہ نہیں۔ امی نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی انتہائی کم عمری میں تنہا رہ گئی تو وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھیں۔ ضعیف وہ پہلے سے ہی تھی، شوہر کے مرنے کے بعد بالکل ٹوٹ کر بکھر گئیں، لیکن مجھے یہ سہارا تھا کہ میری ماں زندہ ہے، وہ صرف سانس لے رہی تھی لیکن میرے پاس تو موجود ہیں۔ سسرال میں شوہر کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ابھی میری عدت گزری ہی تھی کہ میرے جیٹھ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ جس پورشن میں رہتی ہوں وہ خالی کر دیا جائے، انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی کہ بھلا میں پورشن کیسے خالی کر سکتی ہوں؟ یہ پورشن تو میرے شوہر کا تھا اور ان کی وجہ سے ہی میں یہاں رہ رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب جب وہ زندہ نہیں ہیں تو آپ اپنے ایک کمرے میں گزارا کر سکتی ہیں، پورے کا پورا پورشن آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں احتجاج کرتی رہ گئی اور انہوں نے مجھے 2 بچوں اور میری ماں سمیت مجھے سرونٹ کوارٹر میں دھکیل دیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، میری زندگی کی ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ سرونٹ کوارٹر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم 4 لوگ رہ رہے تھے۔ میرے بچوں کو اچھا کھانے پینے اور پہننے اور کی عادت تھی کہ میرے شوہر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، لیکن جیسے ہی ان کے باپ کا انتقال ہوا تمام لوگوں کے خون سفید ہو گئے، یہاں تک کہ سگے رشتہ دار بھی آنکھیں پھیر لی۔ دادا تو ویسے ہی اس دنیا سے گزر گئے تھے، حالانکہ وہ وصیت بھی کر گئے تھے کہ ہر ایک کو ان کا حصہ برابر دیا جائے، لیکن جیٹھ خواہ مخواہ تاخیر کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے تو ان سے جائیداد کا آدھا حصہ بھی لے لیا تھا، باقی آدھا ان کے پاس امانت کے طور پر موجود تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی بیوہ کو ان کا آدھا حصہ لوٹا دیتے، لیکن آدھا حصہ لوٹانے کے بجائے انہوں نے ہماری دکان پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو وہاں بھیجنا شروع کیا۔ میرا بیٹا اس وقت کم عمر تھا، 9 سال کا تھا، اسے کیا خبر ہونی تھی کہ یہ کیا سمجھتی، اس لیے میں نے بھرپور طور پر اپنے حق میں آواز اٹھائی اور دکان ان کے قبضے جانے سے روک دی، جس کا بدلہ انہوں نے یوں لیا کہ مجھے گھر سے نکال دیا اور وہ باقی آدھا حصہ بھی ہڑپ کر لیا۔ میں اکیلی ذات تھی، میرے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہ تھا۔
نہ میرا کوئی بھائی تھا اور والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ایسے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور دکان کو بیچ کر اس سے اپنے لیے گھر خریدا اور باقی پیسے کاروبار میں منافع کے طور پر لگا دیے۔ میری زندگی دوبارہ سے صفر پر آ گئی تھی۔ اوپر سے 2 بچوں کا ساتھ تھا، ضعیف اور بوڑھی ماں میرے ساتھ تھی۔ میں بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ کر گھروں کے کام کرنے نکل جاتی، صبح سے جاتی تو شام کو واپس آتی۔ بچے میری راہ دیکھ رہے ہوتے اور شام کو جا کر انہیں کھانا بنا کر دیتی۔ حالانکہ اس قدر کٹھن ہو گئے تھے کہ اس ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، لیکن ایسے میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سر پر چھت تو تھی، گھر چل رہا تھا، بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہی بہت تھا۔ حالانکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت میں میری اپنی ذات کہیں کی نہیں رہی تھی۔ کام کر کر کے میری ہاتھ شل ہو چکے تھے، میری کمر دکھنے لگی تھی۔ شادی سے پہلے کام کرنے کی عادت تھی، لیکن شادی کے بعد شوہر اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے ملازمہ رکھے ہوئے تھے، اور ویسے بھی بھرے پڑے گھر میں سارے کام ملازم کرتے تھے اور میرا کام صرف بچوں کی دیکھ بھال تھی۔ لیکن پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا، حالات بدل گئے اور اس قدر برے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ساری عیش و عیاش ختم ہو کر رہ گئی۔ بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخراجات بھی مجھے دیکھنے پڑے، لوگوں کی ناانصافی بھی سہنی پڑی۔ مجھے اس گھر سے بھی نکال دیا گیا جو میرے شوہر کا گھر تھا اور جس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی تھی، لیکن میں صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنے بچوں کے لیے کوششیں کی۔ کام کر کے میری راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اسی دوران اماں بیمار پڑ جاتی تو مجھے کام کا بوجھ زیادہ ہو جاتا۔ بڑی بہنیں بیرون ملک موجود تھیں، وہ تو جیسے بھول ہی گئیں کہ اس کی بوڑھی ماں بھی زندہ ہے۔ ایسے میں میری ماں جب مجھے اس قدر محنت سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتی دیکھتی اور میری خدمت پر وہ مجھے بہت دعاؤں سے نوازتی تھی، میں نم آنکھوں سے ان کی دعائیں وصول کرتی کہ نہ جانے کون سی گھڑی ہوگی جب مجھے سکون ملے گا۔ زندگی میں بس چند سال ہی خوش رہ پائی جب شوہر موجود تھے، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو دنیا نے آنکھیں پھیر لی۔ بالکل انجان ہو گئے تھے، سگے رشتہ دار بھی بھلا دیا تھا انہوں نے، تو چلو اپنے سسرال والوں کے لیے پرائی ہی تھی، لیکن خون تو خون ہوتا ہے نا۔ میرے بچے تو ان کے اپنے ہی تھے، پھر بھی ان کی نظروں نے غیرت نہ کھائی اور ہمیں دربدر پھرنا پڑا۔ میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، بیٹا بہت ہوشیار اور ذہین تھا، نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس کے کالج میں تمام اخراجات میں نے دن رات محنت کر کے کیے۔ وہ بہت خوش تھا اور دونوں میری قدر بھی کرتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ماں نے بیوگی کے بعد مشکلوں سے ہمیں بڑا کیا ہے اور کٹھن حالات دیکھے ہیں۔ اکثر اوقات رات کو انہوں نے مجھے روتے بھی دیکھا جب میں اللہ کے حضور رو رو کر اپنے حالات میں آسانی کی دعائیں مانگتی تھی۔ اس وقت وہ میرے پاس آتے اور مجھے چمٹ جاتے۔ ان کی عمریں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وقت نے انہیں سمجھدار کر دیا تھا۔ اسی دوران میرے والدہ شدید بیمار پڑ گئیں اور مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے دعا دی تھی کہ تجھے اپنی زندگی میں بہت سکھ دیکھنے کو ملے، بس تو صبر سے اس بات کا انتظار کر کہ بس اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی کہ اماں اب کون سا سکھ دیکھنے کو ملے گا، اب تو شاید قبر میں ہی سکون نصیب ہو۔ دل ہی دل میں سوچ کر میں نے اپنی والدہ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ جب پہلے تو مجھے ان کا آسرا تھا اور اب وہ بھی نہیں رہی۔ بچے بڑے ہو گئے، لیکن اب میں خود کو پہلے سے زیادہ اکیلا محسوس کرتی۔ اس اکیلے پن نے مجھے اندر ہی اندر مار دیا۔ بیٹے نے انتہائی نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تو اسے اسکالرشپ کے بنیاد پر یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ بیٹی اب کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران بیٹے نے پارٹ ٹائم نوکری شروع کر دی اور مجھے پاس جو کچھ بچت اور جمع پونجی تھی اس سے ہم نے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار پھول گیا اور تب میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ اماں اب آپ گھروں کے کام نہیں کریں گے، اسی کاروبار سے میں نوکری کروں گا اور اس سے بھی ہم گھر چلائیں گے۔ بہت ہو گیا، آپ نے بہت کام کر لیا، آپ کے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں، اب آپ کے سکون کے دن ہیں۔ تب میں زندگی میں پہلی بار روتے روتے مسکرا دی۔ تو یہی وہ دن تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ بیٹے نے میرے تمام کام چھڑوا دیے۔ میری عمر اس وقت 40 برس تھی، بس بہت زیادہ نہ تھی، لیکن زندگی نے اس قدر کٹھن حالات دکھائے تھے کہ وقت سے پہلے ہی خود کو بوڑھا تصور کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 2 سال آرام و سکون سے گزرے کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آیا جس میں حیران رہ گئی۔ بیٹے نے شادی کا شور مچا دیا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے لیے لڑکی بھی خود پسند کر لی، اس کی شادی ہو گئی، نوکری بھی اچھی خاصی لگ گئی، لیکن شاید اب
پھر میرے دن پھر رہے تھے۔ بہو اپنی مرضی اور منمانی کرنے والی تھی اور بیٹا اس کا بھرپور ساتھ دیتا۔ ایسے میں مجھے اپنے 17-16 سال ضائع ہوتے دکھائی دے رہے تھے جو میں نے اس کے پیچھے کاٹ دیے تھے۔ حالانکہ اس وقت میری ماں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تم اکیلی رہ جاؤ گے، تم دوسری شادی کر لو، تمہیں سہارا مل جائے گا۔ لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ اماں اب 2 بچوں کے ساتھ مجھے کون قبول کرے گا؟ ویسے بھی میرے دل میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ جوانی کا جوش تھا، سب کچھ کر لیا، بچے بڑے ہو گئے، لیکن اب گاڑی کا پہیہ الٹا چلنے لگا اور اب میں ایک بار پھر سے خود کو وہی محسوس کرنے لگی جہاں تب تھی جب ان شوہر کا انتقال ہوا، بالکل اکیلی، تنہا۔ بیٹے نے توجہ دینا چھوڑ دی، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ اب اپنے کمرے میں تنہا رہتی تھی، کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ صبح سے لے کر شام تک کمرے میں موجود رہتی، نہ کوئی بات کرنے والا اور نہ کوئی دھیان دینے والا۔ بیٹی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، کبھی کبھار مجھے پوچھتی لیتی، لیکن جلد ہی جب اس کا بھی رشتہ آ گیا تو بھائی نے اس کی شادی کر لی۔ وہ اپنے گھر کی ہو کر رہ گئی، لیکن شادی کے بعد وہ مجھے ایسے بھولی جیسے خدا نخواستہ اس دنیا سے ہی گزر گئی ہوں۔ میرا دل کٹنے لگا اور میں بے حد غمگین رہنے لگی۔ صبح شام دوپہر رات بس میں کمرے میں موجود رہتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھار اگر بھولے بسرے مجھ سے بات کرنے آتا تو بیوی اسے جلد ہی اپنے کمرے میں بلا لیتی، یہی سہارا تھا۔ شکوہ کرتی تو کہیں مجھے اس سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ ایک بار پہلے بھی میں گھر سے بے گھر کر دی گئی تھی، تب مجھے بچوں کا سہارا تھا، لیکن اب تو بچے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، مجھے کسی کا سہارا نہیں، اس لیے اپنی زبان بند کر کے رکھا۔ لیکن دن میں بے انتہا درد اٹھتا تھا۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک عجیب سا رخ لیا اور میں اپنی زندگی کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، گھر میں اکیلی بیٹھی اپنی سسرال میں تھی اور بیٹا اور بہو باہر کی سیر کرنے نکلے تھے۔ دروازہ بجا تو میں نے کھولا، دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کے دوست میرے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے وہاں دیکھا تو فوراً سے پہچان گئے، حال چال پوچھا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے شوہر حیات نہیں رہے تو بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اپنے قصے سنانے لگے کہ ان کی بیگم بھی نہیں رہیں اور وفات پا گئی ہیں اور اس وقت وہ انتہائی کٹھن زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل وہ میرے گھر میرے شوہر کی امانت لوٹانے مجھے واپس آئے تھے، جو کافی عرصے سے ان کے پاس تھی۔ انہوں نے سونے کے کچھ زیورات میرے لیے بنوا کے رکھے تھے جو امانتاً ان کے پاس رکھوائے گئے تھے۔ یہ وہی دن تھا غالباً جس دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بات جب میں نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگی۔ ایسے میں انہوں نے مجھے سہارا دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ انہیں فوراً سے گھر سے جانے کا کہہ دیا، لیکن انہوں نے برا نہ منایا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ اکیلے ہیں، اکیلی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم نکاح کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کا سہارا ہوگا۔ ویسے بھی آپ کی عمر کم ہے اور بچے اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں، اکیلا پن بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس سے گزرا ہوا اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ میرا رشتہ قبول کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے میری امانت لوٹا کر واپس چلے گئے۔ میرا بیٹا اسی وقت گھر میں داخل ہوا اور جب گھر سے ایک مرد کو نکلتے دیکھا تو مجھ پر چیخنے لگا، چلانے لگا، لیکن میں اس کی ماں تھی، کب تک یہ برداشت کرتی؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ تمہارے ابو کے دوست تھے، تم سے ملنے آئے تھے، لیکن تم گھر پہ نہیں تھے، اور اس قدر اکیلا کر دیا کہ انہوں نے بدلے میں مجھے رشتہ ہی پیش کر دیا اپنا، اور اب میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے یہ بات سنی تو واویلا مچا دیا، مجھے برا بھلا کہنے لگا، یہاں تک کہ میرے کردار پر بھی انگلیاں اٹھائیں۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ جن بچوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی ذات کو کسی گنتی میں نہ رکھا، آج اسی بچے نے مجھ پر انگلی اٹھا کر مجھے بد کردار کہہ دیا۔ ایک ماں کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی کوئی جسم کے ٹکڑا کر دے اور خون بھی نہ بہے۔ اس وقت مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی بہن کو فون ملایا اور مجھ پر برس پڑی، امی اب آپ اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، آپ کو اس عمر میں شادی سوچ رہی ہے، کچھ تو خیال کریں، میرے سسرال والے کیا سوچیں گے، بھائی کے سسرال والے کیا سوچیں گے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور اس رات میں کروٹوں پر کروٹیں بدلتی سو رہی تھی جب میں نے انہیں اپنے طور پر ہر ممکن حد تک ایک اچھی زندگی فراہم کی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے تھے، لیکن انہیں ماں کا خیال نہیں آیا۔ جب ماں نے ان کی ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اپنے بارے میں سوچا
تو انہوں نے مجھے بد کردار کہہ دیا اور یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میرے دل پر چوٹ لگی تھی اور اسی چوٹ میرا دل کو پتھر بنا دیا۔ اب مجھے ان کے رویے کی کوئی پرواہ نہ تھی، بھلا میں ان کے رویے کی کیوں پرواہ کروں جنہیں اپنی ماں کے اکیلے پن کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لوں۔ یوں میں نے شادی کر لی۔ مجھے لگا تھا کہ میری اولاد بس ذرا سا غصہ دکھائے گی اور پھر میرے اس فیصلے کا احترام کریں گی، لیکن میری توقع کے برعکس انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ امی، آپ نے اپنی زندگی کو چنا، ہمیں مکمل طور پر فراموش کر دیا، ہمارے بارے میں نہ سوچا، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ سے کوئی تعلق رکھیں۔ انہوں نے واضح اور صاف طور پر مجھے یہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ ہمارے لیے مر گئی۔ میں ویسے بھی یہاں سے جانے ہی والی تھی، اپنے شوہر کے گھر ہی رہنا تھا، لیکن اپنے بچوں کی اس قدر سنگدلی نے مجھے خون کے آنسو رلایا۔ ایسے میں میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے مکمل طور پر ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا کہ چاہے تو اپنے بچوں سے تعلق رکھیں، چاہے تو نہ رکھیں، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بچوں نے تو مجھے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں اب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سب میرے لیے انتہائی دردناک تھا۔ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے اکیلے پن کی وجہ سے شادی کی تھی، بچے تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، ماں کو بھول بیٹھے تھے، لیکن جب ماں نے اپنی زندگی کے حوالے سے فیصلہ کیا تو ان کے خدشات جاگ اٹھے اور انہوں نے صاف انکار کر کے مجھے کن کن القابات سے نوازا، میں وہ سب کبھی نہیں بھول سکتی۔ چاہے اب اگر وہ شہد کی طرح میٹھا لہجہ ابھی لے آئیں تو میں ان کی یہ باتیں کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ میرے شوہر میرے حق میں بہت اچھے ثابت ہوئے تھے، ویسے بھی میرے مرحوم شوہر ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور جیسے میں نے ان کی تعریف سنی تھی انہیں ویسا ہی پایا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی عمر رسیدہ تھے، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلی ہوں۔ میرا سایہ بن کر رہتے میری زندگی اچھی گزرنے لگی تھی۔ پورا 1 سال ہو گیا تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے اور یہ احساس ہی نہ ہوا کہ میں اکیلی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، بلکہ قدم قدم پر انہوں نے میرا ہر معاملے میں ساتھ دیا۔ جب کبھی میں اداس ہو جاتی تو اپنی باتوں سے میرا دل بہلاتے، جب کبھی میں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی تو مجھے ڈانٹ کر جھڑک دیتے، بلکہ مجھے رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کرتے اور میں اپنا دل خالی کر کے سکون میں آ جاتی۔ بھلا ایسے شریک حیات مجھے دوبارہ کہاں ملنے ہوں؟ تب مجھے اپنا فیصلہ بالکل درست لگا۔ حالانکہ شادی کے اول دنوں میں جب میں نے کافی دنوں تک اپنے بچوں کو نہ دیکھا تو مجھے اپنا فیصلہ غلط لگا، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرا فیصلہ 100% درست ہے۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی اور اسی وجہ سے رات کو مجھے اپنی اولاد خوب یاد آئی تھی۔ کیا کرتی، ماں کا دل تھا، نہ ممتا تو کبھی ماں بوڑھی ہوتی ہی نہیں، ہمیشہ جوان ہی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے طبیعت خرابی کی بنا پر شوہر دکان پر نہیں گیا اور دروازہ بجا تو وہ کھولنے لگے۔ میں بے چینی سے ان کے پیچھے چلی آئی تو سامنے دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے 1 سال بعد میرے دروازے پر میرا بیٹا اور بیٹی کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے آثار واضح پر دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے اندر آئے اور میرے گلے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ میں بھی ان کا لمس محسوس کر کے کافی دیر تک روتی رہی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ بیٹے نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی بیوی اسے 6 مہینے پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی، اب وہ اکیلے زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا کیونکہ جب مجھ پر گزری تو مجھے پتہ چلا کہ اب آپ ہمیشہ ہماری موجودگی میں کس قدر اکیلے پن کا شکار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سبق دیا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ جبکہ بیٹی کی کہانی سن کر میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ امی، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے یہ بھی قبول کر لیا، لیکن اب وہ میرے پاس کئی دن تک آتے نہیں، شکل تک نہیں دکھاتے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرا دل کسی نے چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ ماں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، ہاں دل ضرور دکھا تھا اور اس دل سے کبھی آہ نہیں نکلی۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا اور میں تمہاری نقصان پر خوش نہیں ہوں، بلکہ تمہارے نقصان پر میرا دل تم لوگوں سے زیادہ غمگین ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے دروازے پر تم دونوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، جب چاہے یہاں خوشی سے، اور قطع تعلقی تم دونوں ان لوگوں نے کی تھی،
میں نے نہیں کی تھی۔ آج بھی میرا دل، میرا گھر تم لوگوں کے لیے ویسے ہی ہے جیسے شروع دن سے تھا۔ میری بات سنتے ہی بیٹے نے اسی وقت میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی اور بیٹی نے مجھے گلے لگا لیا۔ امی، اب آپ جب کبھی مجھے اکیلے پر محسوس ہوگا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے اسے دل سے دعا دی اور بیٹا اللہ تمہارے شوہر کو ہدایت دے اور دونوں بیویوں کے درمیان انصاف قائم کر سکے۔ وہ میری اس دعا پر رو پڑی۔ وہ کہنے لگی کہ امی، اب دیکھنا، اب میرے شوہر کو میرا احساس ضرور ہوگا کیونکہ آپ نے مجھے دعا دی ہے۔ ماں کی دعا ضرور لگتی ہے، بس ہم دونوں ہی نادان تھے جو آپ سے آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے دور ہو گئے، جبکہ یہ فیصلہ تو آپ کے حق میں سراسر بہتر تھا۔ ہم ہی اپنی زندگیوں میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ آپ کو دھیان ہی نہیں رہا۔ آپ نے جب فیصلہ کیا تو ہم نے بھی خود غرضی دکھائی، لیکن جب خود کو ان حالات پر رکھ کر سوچا تو خود پر یہ حالات گزرے تو تب پتہ چلا کہ آپ نے فیصلہ کیوں لیا۔ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگا لیا کہ پورے 1 سال بعد میری اولاد مجھے واپس ملی۔ حالانکہ میں ان کے دیے ہوئے زخموں کو بھول نہیں سکتی تھی، لیکن نئے سرے سے زندگی کی شروعات ان لوگوں کے ساتھ تو کر ہی سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کر کے جو ایک بے سکونی کی کیفیت میرے دل میں ہر وقت موجود رہتی تھی بالکل غائب ہو گئی اور میں پرسکون ہو گئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔